على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم عزیزان محترم، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کا کروڑ شکر ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال کا کروڑ شکر ہے کہ اپنے پیارے حبیب سید الانبیاء محبوب کبریا حضرت آمنہ کے لال بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی غریبوں کے حامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شمار فرمایا۔ حضرت محترم اپنی قسمتوں کے ناز کریں، اللہ تعالیٰ نے ان شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پسند کیا، اور ہمارے لیے بہت بڑی باعث برکت ہے۔ یہ مہینہ جو ہے بڑا عظیم ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اندازہ کر لیں کہ جس پیارے مہینے کے بارے میں رب کائنات نے یعنی فرما دیا اس میں ہر چیز جو ہے تبدیل کر دی جاتی ہے۔ ہر بندے کا پورے سال کا جو ڈیٹا ہے، پورے سال کا تبدیلی کا مقام اسی شعبان معظم میں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ لوگوں یہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، حضرت فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا مہینہ، اور ایک روایت میں ہے کہ رجب المرجب کا جو مہینہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان حضور کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک جو ہے حضور کے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محترم یہ بڑا ہی پیارا اور شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو ہر وقت جو ہے، ہر لمحہ جو ہے انسان کو توبہ استغفار میں گزارنا چاہیے۔ باتیں بہت زیادہ دل کرتا ہے آپ کے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر کہ خدا کی قسم آپ کو جس شیخ کامل نے نگاہ کرم فرما کر اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے پسند فرمایا، اور سمجھ لیں کہ آپ ان چنے ہوئے مخصوص بندوں میں شمار ہیں کہ جن کو آپ نے اپنی نظر کرم سے اپنی بارگاہ میں حاضر کیا ہے۔ حضرت محترم ایک دو باتیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ شیخ کامل کا آپ کا اس مبارک جو ہے وہ قریب قریب ہے، اور ہمارے لیے یعنی کہ جو حضور کے دیوانے ہیں نا، جو لجپال آقا کے غلام ہیں، جو آپ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کی دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز ہوتی جا رہی ہیں کہ کب وہ لمحات آئیں گے اور ہم اپنے شیخ کامل کے اس مبارک پر اپنی اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دیں گے۔ اب دیکھیں ہر عاشق، ہر دیوانہ جو ہے اپنی اپنی ڈیوٹیوں کو پورا کرنے کے لیے مکمل تیاری میں ہے۔ حضرت محترم اب دیکھ رہے اس بات کا ہے کہ یہ مقام، یہ شان، یہ درجے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت میں سارا وقت گزارا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو خالق کائنات نے اپنی پاک مقدس کلام میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد
محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، ساتھ ہی فرما دیا محبوب کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ میں نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس شہر میں مکہ پاک ہے یا حجر اسود ہے یا بیت اللہ شریف یا اس میں مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑی، فرمایا یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر ہے۔ اے محبوب میں نے تو قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس شہر پاک میں تو رہتا ہے، تیرے رہنے کی وجہ سے اس شہر پاک میں تیری نسبت کی وجہ سے میں نے اس شہر پاک کی قسم کھائی کہ محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد۔ حضرات محترم یعنی اندازہ کر لیں کہ جس شہر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے، اللہ تعالیٰ اس شہر پاک کی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو حضرات محترم جس لجپال آقا کے ہم جس شہنشاہ ولایت کے ہم سب غلام ہیں، ہمیں اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے بڑے مقامات، کتنے بڑے یعنی کہ عزتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ نوازا، اور آپ نے ساری زندگی ایک ایک لمحہ جو ہے اپنے شیخ کامل کی محبت میں گزارا، اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنی عاجزی، اتنی محبت، اتنی شفقتیں رکھی تھی کہ جو بندہ بھی اگر آپ کی شیخ کامل فرمائیں کہ بیلیو اگر کسی نے ولی کامل دیکھنا ہو تو گنج مکہ شریف میں ایک ایسا دیوانہ ہے، ایک ایسا یعنی فخر سادات ہے، ایک ایسا خوبصورت حسن و جمال کا پیکر ہے کہ فرمایا اس شخصیت کو دیکھو گے تو تمہیں راضی آ جائے گا۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک و شبہت کی بات نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ کا چہرہ پاک کو دیکھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ کی صورت اور سیرت کو دیکھا، اس کے زبان سے یہ لفظ نکلے کہ میں نے آج تک نہ ایسا خوبصورت، نہ حسن و جمال والا، اور نہ ہی میں نے ایسا سخی پیر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ محبتیں تھی، دیکھو نا ہر بندہ کسی کے ساتھ محبت، کسی کی کسی کے ساتھ، لیکن خدا کی قسم ان شیخ کامل کی محبت اپنے لجپال شیخ کامل کے ساتھ، حضرت گنج کرم کے ساتھ، یا اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت تھی۔ کوئی بھی حافظ قرآن جاتا آپ بڑے محبت کے ساتھ اس کو پاس بٹھاتے، قرآن کی تلاوت سنتے، باقاعدہ اس کو آپ بڑے محبت بڑے انداز میں شیخ کامل جو ہے اس کو تحفہ طوائف پیش فرماتے، یعنی کہ آپ کی محبت تھی۔ ہاں آپ کیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ، میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک اہل بیت ہے، دوسرا قرآن پاک ہے۔ ان دونوں ہستیوں سے قرآن پاک اور اہل بیت کے ساتھ جس نے بھی محبت کی، خدا کی قسم وہ سمجھ لے کہ وہ جنتی ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنا، اہل بیت کی غلامی، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں نا، اللہ تعالیٰ اہل بیت کی غلامی میں ہمیں رکھے، غلامی میں ہی موت عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کو ان آل رسول کے شہزادوں میں غلامی میں ہی زندگی رہ گئی اور غلامی میں موت آ گئی، تو خدا کی قسم فرشتے جب ہماری قبروں میں آئیں گے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں تشریف لائیں گے اور منکرین سے فرشتوں سے کہیں گے، فرشتوں پیچھے ہٹو، یہ وہی میرے غلام ہیں جو ساری زندگی میری اور میری آل کی محبت میں وقت گزارتے ہیں۔ اللہ کے محترم دعا کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو تبدیلی والی رات آ رہی ہے نا، فیہا یفرح کل امر حکیم، حکمت والی رات ہے، اس رات میں ہر چیز تبدیل کر دی جائے۔
ہر چیز جو ہے کتنوں نے پورے سال میں بیمار ہونا ہے، کتنوں نے شفا یاب ہونا ہے، کتنوں کو اولاد ملنی ہے، کتنوں کی چھینی جائے گی، کتنوں نے نیکی میں سال گزارنا ہے، کتنوں نے برائیوں میں سال گزارنا ہے، کتنوں نے ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے، کتنوں نے یعنی کہ بیماری میں جینا ہے، کتنوں نے کیا کر، یعنی کہ ہر سال کی ڈیٹیل جو ہے اس رات میں تبدیل کر دی جائے گی۔ پھر رب کی طرف سے یہ ندا آئے گی۔ یہ ایسی عظیم رات ہے کہ نماز مغرب سے لے کے نماز فجر کی اختتام تک یعنی کہ یہ بار بار ندا آئے گی کہ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، حج بیت اللہ کا طواف مانگنے والا، والدین کی مغفرت مانگنے والا، یعنی کہ اپنے آپ یعنی کہ بار بار یہ پیغام آئے گا۔ اور یہ ہمارے مانگنے میں کمی آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں جتنا وہ وسعت کا مالک ہے، جتنی شان والا رب فرما رہا ہے کہ لوگوں میری طرف سے بار بار پیغام ہے توبہ کا، میری طرف سے بار بار پیغام ہے کہ جو چاہتے ہو میرے محبوب کی عظمت کے صدقے، میرے محبوب کی شان و شوکت کے صدقے، اس مہینے کی برکت کے صدقے جو چاہتے ہو مانگ لو، میں وہی عطا کرنے کے لیے تیار۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو آج 9 مارچ کا الحمدللہ یہ پروگرام ہے اس کا، تو اس کے لیے 7 تاریخ کو باقاعدہ یہاں الحمدللہ نماز عصر کے بعد اس طرح غسل ہوتا ہے، 7 تاریخ کو باقاعدہ غسل کا اہتمام ہوگا، اور پھر 8 تاریخ کو بھی یعنی کہ پہلی نشست، دوسری نشست جو ہے یعنی پہلی نشست عصر کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گی، اور 8 تاریخ کو عشاء کے بعد جو ہے الحمدللہ بیانات، تقریریں یعنی کہ بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ کے نیک شیخ عالم دین و عمل جو ہے ان کی بارگاہ میں آ جانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی باعث برکت ہے۔ اور پھر جو ہے 9 تاریخ کو لاتعداد علماء کرام، مشائخ، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ خدا کی قسم جب آپ کے سروں پہ بابا جی صبح کہہ دیتے نا تو اپنے رنگ جو ہے وہ بدلا نہ کرو، یقین کرے بابا جی کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ بابا جی جو باتیں کر رہے تھے نا تو بات کسی میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سفید صافہ اور جب سفید پگڑیاں اور خوبصورت چہرے انشاءاللہ آپ جو ہے ہر کسی کو جب دیکھیں گے نا کہ سنتوں کے پیکر، سنتوں کو اپناتے ہوئے سفید پگڑیاں باندھی ہوئی ہے، سفید خوبصورت چہروں پہ داڑھیاں سجی ہوئی ہیں، اور خدا کی قسم آپ کا دل جو ہے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کو شیخ کامل کی ہر ادا یاد آ جائے۔ آپ لوگوں نے ابھی سے کوشش کرنی ہے کہ 7 تاریخ کو بھی حاضری دینی ہے، آج کو بھی، اور 9 تاریخ کو دعا جو ہے ظہر کے وقت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے سب نے بھرپور طریقے سے اپنی اپنی حاضری کو یعنی کہ ضرور یہ اتنے دن جو ہیں آپ نے اپنے سوشل میڈیا پر میسج چلانے ہیں، آپ کی اس مبارک کا گھر گھر پیغام پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے 100 بندے کو پیغام دے دیا، 100 میں سے 10 آ گئے، 10 میں سے ایک نے عمل کر لیا، تو خدا کی قسم ہو سکتا ہے اس نے ایک نے جو عمل کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کی بھی بخشش، میری بھی بخشش، ان شیخ کامل کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اس لیے کوشش کریے کہ ہم نے آپ کی اس مبارک کا جو پیغام ہے یعنی کہ 7، 8، 9 تاریخ کا پیغام جو ہے اس مبارک کا گھر گھر تک پہنچانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول ہوگی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین
فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام آستانہ عالیہ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ہم سب ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آیات مبارکہ جو قرآن مجید کی پڑھی ہے، اس کے پہلے دو حرف ہا میم حروف مقطعات ہیں، جن کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آج تک ہا میم کے حروف مقطعات کے جو قرآن مجید کی چند سورتوں کے شروع میں الفاظ آتے ہیں، کہیں کاف آتا ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد آتا ہے، کہیں الف لام را آتا ہے، کہیں الف لام میم آتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ اس رب کی، اس کے معبود کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، جو کسی کو آج تک ان الفاظ کے متعلق کوئی معنی ان کے تعین ہی نہیں کر سکا۔ آگے آتا ہے والکتاب المبین، روشن کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک راتوں میں نازل کیا ہے۔ وہ مبارک راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، شب بارات کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، 10 محرم الحرام کی رات ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، شب جمعہ بھی ہے۔ ان تمام راتوں کو رب فرماتا ہے لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک والی راتیں ہیں، جن مبارک والی راتوں کو میں نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ اور یہ مبارک راتوں حضور کے صدقے سے اللہ پاک نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے نبی کی امتوں کو ایسی مبارک راتیں نہیں ملی۔ جو روایت میں ہمیں ملتا ہے، احادیثوں میں ہمیں ملتا ہے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں، پہاڑ میں سے اللہ کی نورانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ رب نے فرمایا میرے عیسیٰ اس پہاڑ کے قریب جا، فلاں پتھر کے قریب جا، تو تعجب کی میری نورانیت کی بات کو دیکھ رہا ہے، میں تجھے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر کے قریب جاتے ہیں تو پتھر پھٹتا ہے اور اس کے اندر ایک شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔
آپ حیران ہیں یہ شخص کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے، ان کے کھانے پینے کے انتظام و انصرام کیسے ہوتے ہوں گے۔ قریب ہی انگوروں کی بیل پودا جو ہے وہ نظر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو یہاں کب سے رب کے ذکر میں مشغول ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے 400 سال گزر چکی ہیں کہ میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے کھانے پینے کا انتظام کیسا ہے؟ کہتا یہ درخت، یہ پودا جو ہے، انگوروں کی بیل جو ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، جب مجھے طلب ہوتی ہے یہ میرے قریب آ جاتی ہے، میں اس میں سے پھل کو نوچ لیتا ہوں، میری بھوک بھی دور ہو جاتی ہے، پیاس بھی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں یہ تجھے مقام، یہ منزل اور یہ عظمت شانیں کیسے ملی ہیں؟ اس نے کہا میں ساری زندگی اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر کیا ہے، میں نے دعا کی تھی یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تیرا نبی عیسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے مجھے اس کی بھی زیارت کروا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری دعا قبول ہو گیا، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، مجھے دیکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی امت میں شامل کرتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ میرا کتنا کرم ہے، اتنے اتنے نیک بندے تو نے میری امت میں شامل کر دیے ہیں، اور جس نے 400 سال عبادت کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں کیا۔ رب نے فرمایا میرے عیسیٰ میں تجھے ایک عجیب ایسی بات نہ بتاؤں، تیرے بعد آنے والا جو میرا محبوب نبی ہے، جو نبیوں کا سردار نبی ہے، اس کی امت کو میں نے ایک ایسی رات عطا کی ہے، اس میرے محبوب کا امتی اس رات کو 2 نفل ادا کرے گا، اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے بڑھ کر میں اسے ثواب عطا کروں گا۔ یہ مقام ہے حضور کے صدقے سے ان لیلہ مبارکہ کی راتوں کا، جس کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، شب برات کی رات کہا جاتا ہے، اور شب جو ہے یہ فارسی کا معنی ہے، فارسی کا لفظ ہے جس کو رات کہا جاتا ہے۔ برات جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، خوشیاں لانے والی، رحمت لانے والی، اللہ کریم کا قرب عطا کرنے والی یہ رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں میں تجھے ایسی گھڑیاں نہ بتا دوں جن گھڑیوں میں تمہارا رب تمہارے اور قریب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا روزانہ 24 گھنٹوں میں وقت تہجد کے وقت اللہ کریم آسمان دنیا پر اپنا نزول فرماتا اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جو اس وقت رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرا رب ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ ہے 24 گھنٹوں کی جو تہجد کا وقت آتا ہے وہ سب سے زیادہ جس وقت میں اولیاء کرام اٹھتے ہیں، زہد اور تقویٰ کرنے والے لوگ اٹھتے ہیں، ابدال قطب غوث اٹھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑا کر روتے ہیں، جب کائنات اکثریت غفلت کی نیند میں سوئی ہوتی ہے اس وقت اللہ کے پیارے بندے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وقت جو ہے طلوع فجر تک، تہجد سے لے کر طلوع فجر تک یہ وقت رہتا ہے۔
لیکن میری امت کو رب نے ایسی راتیں بھی عطا فرمائی ہیں جب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک میرا رب میری امت کے لیے ایک دروازہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ شب بارات کی رات میرا رب میری امت کے لیے 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور 300 رحمت کے دروازے میری امت کے لیے میرا رب کھولتا ہے۔ میرا گناہگار امتی جو بھی عرض کرتا ہے میرا رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا ہے، اور اس رات کو لیلۃ النجات بھی کہا گیا ہے، اور اس رات کو لیلۃ البارہ بھی کہا گیا ہے، اور اس رات کو اللہ کریم نے بخشش والی رات جو ہے وہ منسوخ فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ راتیں تہجد کے وقت وہ مقام حاصل کرتی ہیں، پھر ایک رحمت کا دروازہ رب کا کھلتا ہے، لیکن شب بارات کی رات غروب آفتاب سے ہی اللہ کریم میری امت کے لیے 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آوازیں دے دے کر پکارتا ہے، آواز دیتا ہے اپنی مخلوق کو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میرے سامنے عرض کرے میں اسے بخشش عطا کروں، ہے کوئی نجات مانگنے والا میرے سامنے وہ عرض کرے میں اسے نجات عطا کروں، ہے کوئی ایسا بیمار شخص میرے سامنے وہ اپنی بیمار پرسی عرض کرے میں اسے شفا عطا کروں، ہے کوئی ایسا شخص رزق مانگنے والا میرے سامنے وہ عرض کرے میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی ایسا شخص جو اولاد مانگنے والا ہے میرے سامنے وہ عرض کرے میں اسے اولاد کی نعمتیں عطا کروں۔ بے شمار نعمتوں کا حدیث میں ذکر ہے۔ ہمیں چاہیے ایسی بابرکت راتوں کو غروب آفتاب سے لے کر یہ طلوع آفتاب تک، یہ رات جو ہے عظمت والی رات ہے۔ یہ رات کب آتی ہے؟ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہوتی ہے، 14 کا دن آگے آنے والی رات جو ہے وہ 15 کی ہوتی ہے۔ یہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ اللہ پاک نے ہمیں راتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان راتوں کو میری بہنیں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں مصلوں پر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس رات کو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، تو میں نے سوچا کہیں حضور علیہ السلام کی روح تھوڑی قبض ہو چکی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں قریب جا کر آپ کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا، حضور علیہ السلام نے حرکت فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیرنے کے بعد فرمایا عائشہ کیا تو گمان کر رہی تھی؟ عرض کی آقا میں نے تو اتنا لمبا سجدہ پہلے کبھی آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا، میرے دل کے اندر کچھ ایسے گمان پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں تجھے بتاؤں نا آج کی کون سی رات ہے؟ عرض کی آقا بتائے، آپ نے فرمایا آج شب بارات کی رات ہے، 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ آج کی رات میرے رب کی بارگاہ میں ہر شخص کے نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب میرا نامہ اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو میں اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ تو یہ مقام ہے امام الانبیاء کا۔ ہم تو کسی بار کی مولی کی نہیں ہے، ہم تو کسی حیثیت کے، وہ معصوم ہے، نبیوں سے گناہ کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا، ہر نبی معصوم ہے۔ جب وہ نبی معصوم اپنے رب کی بارگاہ میں شب برات کی رات کی عبادت و ریاضت اتنا مصروف ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس آقا کریم کے صدقے سے، ان اولیاء کرام کے صدقے سے ایسی بابرکت راتوں کو عبادت کے ساتھ وقت گزاریں، تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں،
نعت مصطفیٰ پڑھیں، مساجد میں محافل میں شامل ہوں اور نفل نوافل پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی میں، کس گھڑی میں اللہ کی رحمتوں کی توجہ ہم پر ہو جائے گی، ہمارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کاملین کے صدقے سے ایسی بابرکت راتی بات سے گزارنے کی توفیق